الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی معبود بجز میرے، پس میری عبادت کیا کرو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ اس آیت کی تشریح کے لیے حضرت معین الدین المعروف بڑے لالا جی کا شعر پڑھا تھا جو یوں ہے: کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود ہے، اصل میں ایک ہی ذات موجود۔ کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود ہے، اصل میں ایک ہی ذات موجود۔ جو پردہ اٹھا پھر ہوا صاف مشہود، وہی ذات مطلق مقید بنی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات اسی کی صفات کا مظہر ہے، اسی کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی تعریف کرتی ہے، اسی کی محتاج ہے، اس کی مرہون منت ہے، اس کی دی ہوئی صفات اس کا اظہار کرتی ہیں کہ ہمارا خالق وحدہ لا شریک ہے جو ایک ہے۔ لیکن یہ جو بت پرست یا مشرک، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ شعر پڑھا تھا، شاعر کی زبانی: صورت فانی سے آخر کیوں نہ پہچانیں گئے، مجھ کو حیرت ہے کہ یہ بت کیوں خدا مانیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، شریعت مطہرہ میں سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کسی کی عبادت ناجائز ہے، شرک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن مظاہر میں سے جس مظہر کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جیسے ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، آگ پرست آگ کی عبادت کرتے ہیں، بدھ مت بدھسٹ جو ہیں چائنا جاپان، یہ بدھ مت کی بت پرست ہیں، یہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی سورج پرست ہے، کوئی ستارہ پرست ہے، کوئی عقیدہ تثلیث ہے جیسے اہل کتاب یہود و نصارہ ہے۔ تو اس حوالے سے بے شک وہ ساری مخلوق اسی کی ہے، اسی کی تخلیق ہے، اسی کا اظہار کر رہی ہے، صرف اسی کی ہے، لیکن عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس حوالے سے مظاہر میں سے جس مظہر کی بھی لوگ مشرک عبادت کرتے ہیں، اس کی شکل میں ظاہر تو وہی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر کوئی سجدہ مخلوق برائے عارف ذوالعین کے صاحب مقام، ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ، باشد چونکہ در نظر شہودش حق مرئی است نہ خلق، چرا جائز نیست گویم لما عرفتہ از عدم ورود امر و اجازت شارع علیہ السلام۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ اگر یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ایسا صاحب بصیرت اور معرفت جسے یہ مقام حاصل ہو جائے کہ ہر شے کو دیکھنے سے قبل اس میں مشاہدہ الہی کرے اور اس کی نگاہ شہود میں حقیقت حق کا ہی جلوہ گر ہو، نہ کہ مخلوق، تو اس کے باوصف ایسے شخص کا مخلوق کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ایسے یعنی سجدہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچان لی ہے، تو کیوں ناجائز ہے؟ یہ بات اس کا جواب پھر دیتے ہیں کہ ایسے سجدے اور ایسی عبادت اور پرستش کے عدم وجود کا سبب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کا نہ ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، قدر وقت پورا ہوا، انشاءاللہ باقی یہیں سے کل کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔